اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 5 اور 6 میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں۔ جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا، اور جس دن خدا ان سب کو چلا اٹھے گا یعنی زندہ کر کے دوبارہ اٹھا لے گا تو جو کچھ وہ کام کرتے رہے ان کو جتا دے گا یعنی بتلا دے گا۔ خدا کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کاموں کو بھول گئے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف حال ہے۔ آیت 7 میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم کو نہیں معلوم کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا کو سب معلوم ہے۔ کسی جگہ 3 شخصوں کا 3 آدمیوں کا مجموعہ کانوں میں صلاح مشورہ نہیں ہوتا یعنی سرگوشیاں نہیں ہوتی مگر کہ وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کہیں 5 کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ کہیں اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ پھر جو بھی کام کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک کر کے ان کو بتائے گا، بے شک خدا ہر چیز سے واقف حال ہے۔ بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے بعد انہوں نے وہاں کے یہودیوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنے کا معاہدہ فرمایا تھا، لیکن چونکہ یہودیوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے انتہائی بغض تھا، انہوں نے بظاہر تو معاہدہ کر لیا تھا لیکن در پردہ وہ مختلف سازشیں کرتے رہتے تھے اور ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے یا ایسی شرارتیں کیا کرتے تھے جو مسلمانوں کے لیے رنج و تکلیف کا باعث ہوتی تھیں۔ ان میں سے ایک شرارت یہ تھی کہ بعض اوقات وہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں اس طرح سے کھانا پسی کرتے، ایسے سرگوشیاں کرنا شروع کر دیتے، ایسے اشارے شروع کر دیتے تھے جس سے وہ ان کے خلاف کوئی سازشیں کر رہے ہوں۔ اور پھر بعض منافقین نے بھی ایسے ہی طرز عمل اختیار کر لیا تھا۔ منافقین وہ تھے جو بظاہر تو مسلمان ہوئے ہوئے تھے لیکن ان ایکچوئل ان کے دل یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ جب وہ یہودیوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ تو دل لگی کیا کرتے ہیں۔ اس طرح کے طرز عمل سے مسلمانوں کو تکلیف ہوا کرتی تھی، اس لیے اس طرح کی سرگوشیاں اشارے کرنے سے انہیں منع کیا گیا، یعنی یہودیوں کو منع کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے تھے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ آیت نمبر 8 میں پھر وہی کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا پھر وہی کرنے لگے، تو یہ گناہ اور ظلم ہے، اور رسول خدا کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جس کلمے سے خدا نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے پیغمبر ان کو دوزخ کی ہی سزا کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ پھر یہودیوں کی ایک شرارت یہ بھی تھی کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے۔ السلام علیکم کے معنی ہیں تم پر سلامتی ہو، جبکہ السلام علیکم کے معنی ہیں تم پر ہلاکت ہو۔ چونکہ دونوں لفظوں میں صرف ایک لام کا ہی فرق ہے، اس لیے بولتے وقت اور سننے والے خیال بھی نہیں کرتے تھے کہ کیا بولا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے، لیکن وہ لوگ اس طرح سے اپنے بغض کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی یہودی جو تھے مسلمانوں کو ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے ایذا دینے کی کوشش کرنے میں لگے رہتے تھے۔ اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اپنی مذکورہ جتنی بھی ان کی شرارتیں تھیں ان میں سے یہ بھی تھی کہ ایسی غلط باتیں ہیں جو نہ کیا کرو۔ تو پھر وہ خود کہہ رہے ہوتے تھے کہ اگر یہ ہماری باتیں غلط ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا، اور چونکہ ہم پہ کوئی سزا مسلط نہیں ہو رہی اس لیے یہ ثابت ہوا کہ ہم برحق ہیں۔ تو یہودیوں کو اپنے اوپر ایک گھمنڈ اور ایک ناز اور تکبر میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی سزا مسلط نہیں ہو رہی، اس لیے وہ صحیح ہیں۔ آیت 9 میں کہا جا رہا ہے مومنو جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا، اور خدا سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا۔
اور کافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات ہیں، اس لیے اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غمناک ہوں، مگر خدا کے حکم کے سوا انہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ ہی بھروسہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب مجلس کے سلسلے میں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جب 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آدمی آپس میں خسر خسر نہ کریں، سرگوشیاں نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہوگا۔ یہ روایت صحیح بخاری، مسلم اور احمد ترمذی سب میں آ رہی ہے، جبکہ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 آدمی باہم سرگوشی نہ کریں مگر تیسرے سے اجازت لے کے، کیونکہ یہ اس کے لیے باعث رنج ہوگا۔ اسی ناجائز سرگوشی کی تعریف میں یہ بات بھی آتی ہے کہ 2 آدمی کسی تیسرے شخص کی موجودگی میں کسی ایسی زبان میں بات کرنے لگیں جسے وہ سمجھتا نہ ہو، تو اس سے بھی یہ بھی ناجائز بات ہے کہ وہ ایسی سرگوشی کے دوران میں کسی نہ کسی طرف دیکھیں یا پھر اس طرح سے دیکھیں اس کی طرف یا اشارے کریں جس سے ظاہر ہو کہ اس کے خلاف ان کے درمیان بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ آیت 10 میں مسلمانوں کو ڈھارس دی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ کافروں کے، یہ منافقوں کے سرگوشیوں کی حرکتوں سے دکھی نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں۔ یہ سرگوشیاں اور اس طرح کی حرکتیں تو شیطانی حرکات ہیں جو اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ مسلمان مومن غمناک ہوں، مگر مسلمانوں کو کوئی بھی چیز رنج و ایذا نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ شیطانی وتیرے مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں صرف اور صرف اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ سے ڈریں اور اللہ پہ ہی بھروسہ رکھیں۔ آیت 11 میں کہا جا رہا ہے کہ مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، خدا تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور وہ جن کو علم دیا گیا ہے، خدا ان کے درجے بلند کرے گا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف حال ہے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ساتھ جو ایک چبوترا بنا ہوا تھا اس پر تشریف فرما تھے، جسے صفا کہا جاتا ہے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے بزرگ صحابہ آئے جو غزوہ بدر میں شریک تھے اور ان کا درجہ اونچا سمجھا جاتا تھا۔ ان کو مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو وہ کھڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے شرکاء سے فرمایا کہ ذرا سمٹ سمٹ کر آنے والوں کے لیے جگہ پیدا کریں۔ اس کے باوجود ان کے لیے جگہ کافی نہ ہوئی تو آپ نے بعض شرکاء محفل سے فرمایا کہ وہ اٹھ جائیں اور آنے والوں کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ اس پر کچھ منافقین نے برا منایا کہ لوگوں کو رسول اللہ نے مسجد سے اس لیے اٹھا دیا ہے۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ کسی کے آنے پر پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیا جائے، لیکن کچھ منافقین نے آنے والوں کو جگہ دینے میں تردد کیا، اس لیے آپ نے انہیں اٹھا دیا۔ اس موقع پہ یہ آیت نازل تو مجلس کے عام حکم کا بیان فرمایا گیا ہے کہ آنے والوں کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے کہ جو لوگ پہلے سے موجود ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، وہ دوسرے لوگ جو آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ بنائیں۔ اور دوسرا یہ بھی حکم واضح کر دیا ہے کہ اگر مجلس کا سربراہ کسی وقت محسوس کرے کہ آنے والوں کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے تو مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ وہ اٹھ کر نئے آنے والے لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ دے دیں۔ البتہ کوئی نیا آنے والا مجلس میں خود سے کسی کو اٹھا کر خود بیٹھنے کے لیے اس کو اٹھانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔